اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا، اور درود و سلام اس سرکار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ دوستو، آج 15 اگست ہے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک انمول دن ہے۔ جب ہر سال 15 اگست ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں ایک تاریخ یاد آتی ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو ہے ہم نے اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد دلوایا تھا۔ ہمارے بزرگوں کی جد و جہد سے یہ دیش آزاد ہوا تھا۔ لیکن آج رسمی طور پر ہر ادارے کے اندر کچھ لمحوں کے لیے ہم اپنے دیش کا پرچم لہراتے ہیں اور کچھ مٹھائیاں تقسیم کر دیتے ہیں اور کچھ ایسی تقریر عوام الناس کے سامنے رکھ دیتے ہیں جس میں کوئی سچائی نہیں رہی۔ بہرکیف میں اس خوشی کے موقع پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستو، سچائی یہ ہے کہ جس دیش میں ہم رہ رہے ہیں یہ ملک ہمارا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون کی قربانی دے کر، اپنے تن من دھن کو اس دیش کے لیے لٹوا کر، قربانی دے کر ان گورے انگریزوں سے اس دیش کو آزاد دلوانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ لیکن ہم نے سچی تاریخ کو، ہمارے آباء و اجداد کی وہ قربانیوں کو ہم نے عوام الناس کے سامنے رکھنے میں ناکام ہو گئے۔ ہم صرف جب بھی یہ تہوار مناتے ہیں تو صرف اپنے زبانوں پر گنے چنے سیاسی لیڈروں کے نام کو گنواتے چلے آ رہے ہیں۔ اصل اس دیش کے ہیروؤں کے ناموں کو ہم نے نہیں کبھی رکھا۔ آنے والی نسل اگر اسی طرح سے ہم گنے چنے حضرات کے ناموں کو ان طلباء و طالبات کے سامنے رکھیں گے تو آنے والی نسل کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اس دیش کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، سب سے پہلے آواز اٹھانے والے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1772 کے اندر آواز دیے تھے کہ انگریزوں کی غلامی مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عوام الناس کے سامنے رکھا تھا کہ آج ہندوستان غلام بن چکا ہے۔ اس غلامی سے آزادی کروانے کے لیے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم انگریزوں کے خلاف جہاد کریں۔ میرے بھائی، بزرگ، دوستو، 1772 سے لے کر 1856 تک صرف ایک ہی قوم تھی جو انگریزوں کے خلاف لڑی، چاہے وہ ریشمی رومال کی تحریک ہو، چاہے جلیانہ والا باغ کا وہ نظارہ ہو، چاہے وہ کالے پانی کی سزا پانے والوں میں ہمارے آباء و اجداد پہل تھے۔ لیکن کبھی ہم نے اپنے زبانوں پر ان کے ناموں کو ان ننھے منھے بچوں کے سامنے کبھی نہیں رکھا۔ صرف 2-3 نام گنواتے چلے آ رہے ہیں۔ میں اس موقع پر وہ ناموں کو گنوانا پسند نہیں کرتا، لیکن میں اپنی شان سے اپنے ان بزرگوں کے ناموں کو گنوانا پسند کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جنہوں نے آواز اٹھائی، ان کی زیر نگرانی میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جد و جہد، ان کی قربانیوں سے ایک ولولہ و ایک جوش عوام الناس کے اندر پیدا ہوا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، مولانا محمد علی جوہر، مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسرت موہانی،
مولانا ابو کلام آزاد جیسے رہنماؤں نے ہماری رہنمائی کی اور دیش کو آزاد کروانے میں کامیاب رہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، اس کے بعد ہم نے مدعو کیا مہاتما گاندھی جی کو۔ جمعیت علماء ہند کے زیر نگرانی میں مہاتما گاندھی جی کو پورے ہندوستان کا دورہ کروایا اور انہیں جو ہے مولانا سید حسین احمد مدنی اور مولانا محمد الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مہاتما کا خطاب دے کر پورے ہندوستان کے اندر ہمارا رہنما بنایا، اور ہم سب نے مل کر نمک ستیہ گرہ میں ان کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد آخر کار دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کے بعد وہاں سے نکلنے والا ہر مجاہد جنگ آزادی کے اندر حصہ لیے۔ تاریخ کی کتابوں سے شاہد، تاریخی کتابوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 40,000 علماؤں کو انگریزوں نے پھانسی پر لٹکایا، اور انتھک کوششوں کے بعد پورے مذاہب کے لوگوں نے مل کر اس دیش کو آزاد کروانے میں کامیابی ہوئی، اور 1947 15 اگست جمعہ کی رات تھی، رمضان المبارک کا وہ مہینہ تھا، اور جو ہے شب قدر کی وہ رات ہمیں یہ آزادی میسر ہوئی۔ جانے والے چلے گئے، لیکن ہم نے اس مادر وطن کو اپنا وطن مانا، اور اس مٹی کو ہم نے اپنی سرزمین مان کر یہیں رہے، اور آج تک ہم اسی پر جو ہے اپنے مادر وطن کی محبت میں جیتے آ رہے ہیں۔ لیکن افسوس، ہم تو آزادی پا لیے، لیکن ہم نے اپنے حقوق کی آزادی ابھی تک نہیں پائے۔ ہمارے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، ہمارے مسجدوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ہمارے اوقاف، ہمارے جائیداد کی جو ہے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے ماں بہنوں کے سروں سے حجاب ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا یہ صحیح معنوں میں ہم نے جو جدوجہد اس آزادی کو دلوانے میں کی گئی تھی، کیا اس کا صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے؟ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا ہے، آج کے دن ہمیں حقیقی معنوں میں آزادی ملنی ہے تو ہمیں جو ہے بھرپور آئین کے تحت جو آزادی ہم نے دی ہے اس پر جو ہے ہمیں آزادی ملنی چاہیے۔ آج یہ سنگی حکومتوں نے ہمارے مذہب کے اور ہمارے مذہب پر حملہ بولنے کی جو ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، یہ باتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سچے اور جو ہمارے رہنما کی جو ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں، اس کو عوام الناس کے سامنے رکھنے کا یہ موقع ہے۔ ہر جلسے کے اندر ہمارے آباء و اجداد کے ناموں کو گنوائیں، اور ہمارے آزادی کے جو سپوتوں نے اس دیش کے لیے جان، من، تن، دھن اور قربانیاں جو دیے ہیں، اس کو گنوا کر جو ہے اصل آزادی کا جشن منائیں، تو آپ کی نوازش ہوگی۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، جلسہ منائیں، خوشیاں منائیں، اصل میں جو قربانی دی ہے اس دیش کے لیے ان کو بھی جو ہے عوام الناس کے سامنے رکھیں، تو ہمارا اصل مقصد آزادی کا پورا ہوگا۔ اسی بات پر جو ہے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کے سامنے نئی باتوں کو لے کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔